فنڈنگ کے ذریعے انہوں نے انتشار پیدا کیا، یہ موضوع زیر بحث ہے۔ اسی طرح پچھلے 7 سالوں میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، الیکشن کمیشن، ہر جگہ یہ ثبوت پیش کیے گئے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان دشمن لابیز سے ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی، اور اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی سے کروڑوں اربوں روپے ہتھیائے اور ان کو نیا پاکستان اور ایک پاکستان میں انقلاب کے نام پہ چورن بیچا، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے خون پسینے کے پیسے، جیسے کہ ڈیم کے نام پہ ان سے فراڈ کیا گیا۔ آج کسی بیرون ملک مقیم پاکستانی کو نہیں معلوم کہ انہوں نے جو عطیات ڈیم کے لیے دیے تھے وہ کہاں پڑے ہیں، ان کا کیا استعمال ہو رہا ہے۔ میں ابھی بیرون ملک سے واپس لوٹا ہوں، مجھے لا تعداد پاکستانیوں نے سوال کیا کہ ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی ڈیم فنڈ کے اندر دی تھی، وہ ڈیم کیوں نہیں بنا؟ عمران خان صاحب نے ڈیم کے نام پہ بھی ان کے ساتھ فراڈ کیا۔ اسی طرح پاکستان میں انقلاب لانے کے نام پہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے ہتھیائے اور انہیں ذاتی اکاؤنٹس میں ڈال کے، پرائیویٹ اکاؤنٹس میں ڈالا گیا، اور انہیں بھی کمپیوٹر آپریٹر، چپڑاسی، اور ان پیسوں کے ساتھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وہ پیسے استعمال کرتے تھے۔ جب یہ چوری پکڑی گئی تو کارروائی کو میڈیا کے سامنے نشر نہ ہونے دیا جائے، ہمارے مقدمے کی سماعت ان کیمرہ کی جائے۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص مانگتا ہے وہ اپنی منی ٹریل دینے سے کیوں گھبراتا ہے؟ جو شخص اوپن ٹرائلز دوسروں کے لیے مانگتا ہے وہ اپنے اوپن یہ ہے کہ عمران خان نے کرکٹ کے اندر بال ٹیمپرنگ کے الزامات کا سامنا کیا، اس کے بعد فنڈنگ کو ٹیمپر کیا اور غیر قانونی ذرائع سے فنڈ ٹیمپرنگ کی، اور بال ٹیمپرنگ، فنڈ ٹیمپرنگ کے نتیجے میں سیاسی ٹیمپرنگ کی۔ 2018 میں انتخابی نتائج کو ٹیمپر کیا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بیرون ذرائع سے آنے والے کروڑوں روپیوں کو خرچ کر کے پاکستان کے اندر سیاست کو ہائی جیک کرنے اور سیاست کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ گھناؤنی سازش ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ان ذرائع سے کی گئی ہے کہ جو پاکستان کو کمزور کر کے معیشت کو ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی عمران خان پاکستان کی معیشت کے بارے میں، اس کی جماعت پاکستان کی معیشت کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر کے مارکیٹس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ الحمدللہ سخت فیصلوں کے نتیجے میں ہمیں معلوم تھا کہ ہم عمران خان کے بیجے ہوئے کانٹے چگنے جا رہے ہیں، خان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم پاکستان کو سری لنکا کے حالات پہ نہیں چلا سکتے تھے، ہم اس راستے پہ ملک کو نہیں دھکیل سکتے تھے جو پاکستان کو سری لنکا بنا دیتا۔ ہم نے اپنے سیاسی کیپٹل کو، اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ رکھ کے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی معیشت کو بچانے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ عمران خان اور اس کے جو مختلف اداروں میں بیٹھے ہیں وہ مسلسل پاکستان کو ایک سیاسی بے یقینی میں کہ وہ میرے اس بات کی تردید کرے کہ کیا وزارت خزانہ نے اپریل، مئی اور جون
آخری سہ ماہی کے لیے ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری کرنے سے انکار نہیں کر دیا تھا؟ ہم تو 12 اپریل کو آئے ہیں، لیکن 1 اپریل سے پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط کو جاری کرنے سے ہماری حکومت میں آنے سے پہلے انکار کیا جا چکا تھا، چونکہ خزانے میں پیسہ نہیں تھا۔ تو یہ ہم نے خالی خزانے کی معیشت کو اٹھا کر دوبارہ پیروں پہ کھڑا کیا ہے اور اس کو ریپیئر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلے چند ماہ کے اندر ہم اس معیشت کو مستحکم کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اور یہ بات میں بابانگ دوہل کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سری لنکا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہے، جو اپنی قربانی دے سکتی ہے، لیکن وہ پاکستان کے مفاد سے نہیں کھیل سکتی۔ اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے وہ مشکل فیصلے بھی کیے ہیں جو شاید کوئی سیاسی حکومت کرنے سے 100 دفعہ ہچکچاتی، لیکن ہمیں ملک کا مفاد عزیز ہے، اور جب ملک کی معیشت مستحکم ہوگی تو اس کا فائدہ بھی عوام کو پہنچے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک مہنگائی کا طوفان ان پالیسیوں کے علاوہ بھی آیا ہوا ہے جو عمران خان چھوڑ کر گئے ہیں۔ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دنیا میں تیل اور کموڈٹیز کی سپلائی متاثر ہو چکی ہے۔ آج امریکہ، یورپ، بھارت، ہر ملک کے اندر افراط زر، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی معیشت ورثے میں ملی ہے کہ جس کے اندر یہ کشن نہیں چھوڑا گیا، یہ سپیس نہیں، پاس سبسڈی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدہ جو عمران خان کر کے گئے تھے، انکار کریں، شوکت ترین اور حفیظ شیخ صاحب اس کا انکار کریں کہ یہ معاہدہ جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یہ ان کے دستخطوں سے نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہم بین الاقوامی اداروں کا اعتماد اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان کی معیشت پہ بحال کریں۔ اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی تماشا بنایا گیا ہے، بے یقینی پیدا کی جا رہی ہے، کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جن سے اس بے یقینی میں اضافہ ہوا ہے، اس سے اسپیکولیشن اکانومی بھی زور پکڑ رہی ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ روپے کی اصل قیمت ڈالر کے مقابلے میں 200 روپے سے کم ہے۔ یہ جتنا اضافہ ہوا ہے یہ اسپیکولیٹو ہوا ہے، اور جو ہی پاکستان کا آئی ایم ایف سے باقاعدہ معاہدہ منظور ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ روپے کی قیمت دوبارہ بحال ہوگی، اور یہ سب لوگ جو ڈالر خرید کے منافع کمانے کے چکر میں ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو میں اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے کہوں گا کہ پاکستان کو آج سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب مسلسل پچھلے 20 سالوں سے جھوٹ، انا پرستی اور نااہلی کی سیاست کر رہے ہیں۔ 4 سال حکومت میں رہے ہیں، کسی تقریر میں یہ شخص یہ نہیں بتاتا کہ میں نے 4 سال میں کیا کیا ہے۔ آج میرا چیلنج ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ بتائیں کہ 4 سالوں میں کراچی سے پشاور تک کون سا ایک منصوبہ ہے جو حکومت مکمل کر کے گئی ہے۔ ہم نے 2 3 سالوں میں پاور پروجیکٹس لگا دیے، موٹر ویز بنا دیں تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ، 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے۔ آپ نے سوائے 4 سالوں میں خزانہ خالی کرنے کے، پاکستان میں مصنوعی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے امپورٹ کا گیٹ کھول دیا گیا۔
آج پاکستان اس لیے معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے کہ عمران خان نے اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے 10,000 گاڑیاں امپورٹ کرنے کے پرمٹ بانٹے۔ عمران خان نے مصنوعی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے امپورٹڈ گڈز کو ملک کے اندر منگا کے کنزمپشن کے ذریعے گروتھ کو بڑھانے کی کوشش کی، جبکہ ہمارے زمانے میں کنزمپشن کے اوپر زور نہیں تھا، پروجیکٹ یا پبلک انویسٹمنٹ کے اوپر زور تھا۔ ہمارے زمانے میں منصوبے لگ رہے تھے جو پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھاتے تھے۔ عمران خان نے جو کنزمپشن بیسڈ گروتھ جنریٹ کی ہے، وہ سوائے اس کے کہ ڈالر کھانے کا، ڈالر کو آگ لگانے کا ایک منصوبہ تھا، ایک مصنوعی ملک کے اندر ببل اکانومی پیدا کرنے کا منصوبہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور جب آپ ایک ببل اکانومی بناتے ہیں تو وہ برسٹ کر جاتی ہے، ایک سوئی کے ساتھ برسٹ کر جاتی ہے۔ اب تو ہمیں بہت بڑا ایک عالمی بحران کا سامنا ہے، تو یہ ببل اکانومی کبھی سروائیو نہیں کر سکتی تھی، جس کے آج آ کے پی ٹی آئی کے وزیر بڑے گن گاتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کون سی پاکستان کی پیداواری صلاحیت 4 سالوں میں بڑھی ہے؟ 4 سالوں میں سوائے وہ کالا دھن جس کو آپ نے ایمنسٹی دی، وہ امپورٹس جو آپ نے کھولی، اس کے علاوہ آپ نے کنزمپشن میں اضافہ کیا، کنزیومرزم کو فروغ دیا، اس کے علاوہ کیا کیا؟ اگر مارشل اللہ کی حکومتیں کنزیومرزم کرتی تھیں تو اس کے پیچھے وہ ڈالرز ہوتے تھے جو ہمیں فورن ایڈ میں آ رہے ہوتے تھے۔ تو پاکستان میں جب مارشل لاء کے دور میں فورن ایڈ آئی تو اسے بھی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں نہیں لگایا گیا تھا، تب بھی ایک مصنوعی خوشحالی کنزیومرزم کے ذریعے پیدا کی گئی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں ہماری پہلی حکومت ہے جس نے پاکستان کا انفراسٹرکچر بنانے کی طرف توجہ دی تھی تاکہ ملک کی پیداواری صلاحیت مضبوط ہو، لیکن اس ساری بنیاد کو تہس نہس کر دیا عمران خان کی نااہلی نے، نالائکی نے اور اس کی منفی سیاست نے۔ اور آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ پنجاب کے ساتھ کیا تماشا بنایا گیا ہے۔ حمزہ شہباز شریف نے حلف اٹھانے کے لیے کیا پاپڑ بیلے تھے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کیسے راتوں رات حلف اٹھا لیتے ہیں۔ فرق تو صاف ظاہر ہے۔ آخر میں ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جھوٹ فیکٹری کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سوشل میڈیا پہ میرے خلاف ایک خبر کہانی بنا کے نشر کی جا رہی ہے کہ دسمبر 1996 میں بل گیٹس نے کوئی مائکروسافٹ یونیورسٹی کی تجویز پیش کی پاکستان کو، اور میں اس وقت وزیر تھا اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور میں نے اس تجویز کو منظور نہیں ہونے دیا تھا۔ ان عقل کے اندھوں نالائکوں کو یہ نہیں پتا کہ دسمبر 1996 میں مسلم لیگ نون اپوزیشن کے اندر تھی۔ خدا کے لیے جو آپ کی جھوٹ فیکٹری کے ایڈیٹرز ہیں ان کو تھوڑا تاریخ کا سبق دے لیں کہ وہ اپنی تاریخیں ٹھیک ڈال لیا کریں جھوٹی کہانیوں کے اندر۔ تو دسمبر 1996 میں نواز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے اور میں اپوزیشن کا ایم این اے تھا، تو کس طریقے سے میں اس تجویز کو حکومت کی سطح پہ نامنظور کر سکتا تھا؟ یہ حال ہے ان کی جھوٹ کی فیکٹری کا۔ اسی طرح وہ جو ان کا نمبر 1 وزیر ہے 4 سال مجھ پہ جھوٹا الزام لگاتا رہا کہ جی اس نے 70 ارب روپیہ کمیشن لیا ہے ملتان سکر موٹر وے پہ۔ وہ 4 سال تھے، نالائکو کوئی تفتیش کرتے، کوئی جی آئی ٹی بناتے، سوائے اس کے کہ ٹی وی پہ آ کے چور ڈاکو، اور انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے کہ عمران خان نے جو جھوٹ بولا ہے، جو کردار کشیاں کی ہیں، یہ ایک دن اللہ کی رسی میں ایسا گرفت میں آئے گا کہ تاریخ میں جس طرح ہٹلر ایک عبرت بن گیا تھا، ایک وقت تھا کہ ہٹلر جرمنی کا مقبول ترین لیڈر بن گیا تھا، لیکن چونکہ اس کی سیاست کی بنیاد جھوٹ کے اوپر تھی، اس کی سیاست کی بنیاد نفرت کے اوپر تھی،
اس کی سیاست کی بنیاد انا پرستی کے اوپر تھی. وہی ہٹلر، اس نے جرمنی کو بھی تباہ کیا اور خود بھی آخر میں نیست و نابود ہو گیا. عمران خان ہٹلر کی پلے بک کے اوپر عمل کر رہا ہے. یہ عوام کو ورگلانے کے لیے، مخالفین پر نفرت کا حملہ کر کے، نوجوانوں کو گمراہ کر کے، وطنیت پرست ہونے کا ایک جھانسا دے کر، اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، جیسے ہٹلر کا گوبلز تھا، اسی طرح یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھتا ہے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے یہ کامیاب ہو سکتا ہے. میرا ایمان ہے کہ وہ سودا جو جھوٹ پہ مبنی ہو، جو انا پرستی پہ مبنی ہو، وہ کبھی دیر پا نہیں ہوتا. اور جیسے عمران خان کی بنائی ہوئی ببل معیشت برسٹ ہوئی ہے، اس کی سیاست کا بلبلہ بھی انشاءاللہ تعالی اس سے بری طرح پھٹے گا، اور عمران خان پاکستان کی سیاست میں ایک نشان عبرت بنے گا. چونکہ یہ انشاءاللہ تعالی جواب دے گا. اس نے جلسوں میں کھڑے ہو کر میرے خلاف کہا ہے کہ تم چور اور ڈاکو ہو. عمران خان، میں تمہارے خلاف مقدمہ قائم کرنے جا رہا ہوں. عدالت میں یا تم ثابت کرو گے کہ میں چور ڈاکو ہوں، یا پھر تمہیں وہ سزا ملے گی کہ آئندہ پاکستان کی سیاست میں کوئی جھوٹا الزام نہ لگا سکے. میں نے 4 سال اس کو مسلسل چیلنج کیا تھا، شہزاد اکبر کو چیلنج کیا تھا کہ 3200 ارب روپے کی میں نے ڈیولپمنٹ کرائی ہے 2013 سے 18 تک. اس میں 32 پیسے کا ذاتی فائدہ ثابت کر دو، میں قومی مجرم ہوں گا. لیکن یہ اجازت ہم تمہیں نہیں دیں گے کہ جس کی دل چاہو تم حجامت کر دو، جس کو چاہو تم بدنام کرنا شروع کر دو. تم ہوتے کون ہو؟ اپنے گریبان کے اندر دیکھو. اس 50 ارب روپے کا جواب دو جو بھارت سے منی لانڈرنگ کی صورت میں، جو لندن سے منی لانڈرنگ کی صورت میں پاکستان کو واپس ملا، جو منی لانڈرنگ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑی اور پاکستانی حکومت کو واپس کی. تم نے ہیرے جواہرات کے سیٹ لے کے اس کو ایک بندے کے طرف، جس کو جرمانہ ہوا، اسی کو وہ 50 ارب روپے واپس کر دیا، اور کابینہ کے سامنے ایک بند لفافے میں منظوری لے لی کہ میں جس کو چاہوں یہ پیسہ دے دوں. وہ پیسہ عمران نیازی تمہارا نہیں تھا، پاکستان کے غریب عوام کا تھا. جس بندے نے پاکستان کا اربوں روپیہ مس اپروپریٹ کیا ہے، کرپشن کی ہے، جس کی ناک کے نیچے پنجاب حکومت سے گرائیاں کی جاتی تھیں، وصولیاں کی جاتی تھیں، رشوتیں لی جاتی تھیں، آج یہ اسی خاتون کا وکیل صفائی بنا ہوا ہے کہ جس کی کرپشن کی داستانیں پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ بنی گالہ تک اس کے ٹریل جاتی ہے. کس منہ سے تم کسی کو چور اور ڈاکو کہہ سکتے ہو؟ چونکہ پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو تم ہو. اس کا ثبوت تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اور میں حیران ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن عمران خان کی دھمکیوں سے ڈرتا ہے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ عمران خان کی دھمکیوں سے ڈر کے فیصلہ نہیں کر پا رہا؟ پھر تو جو بھی چور اور ڈاکو ہوگا وہ دھمکیاں دے گا، وہ طاقت استعمال کرے گا، اور وہ قومی اداروں پہ حملہ آور ہوگا اور فیصلے اپنی مرضی کے لے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آزادانہ طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ کرے گا، چونکہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے، سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور یہ سب کھیل عمران خان کے دستخطوں سے کھیلا گیا ہے. یہ جو مسٹر کلین بنتا ہے، یہ دراصل مسٹر کلین نہیں ہے، یہ مسٹر کرپشن ہے، یہ مسٹر منی لانڈرر ہے، یہ مسٹر جھوٹ ہے، یہ مسٹر انا پرستی ہے، جس نے ہٹلر کی طرح اپنی انا کو اور اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا تھا.
عمران خان ہم تمہیں ہٹلر نہیں بننے دیں گے. پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لیے شاید اس وقت کوئی باقی نہیں بچا تھا. آج مسلم لیگ نون، اس کا ہر کارکن اور اتحادی جماعتیں جو حکومت میں شریک ہیں، اس کی قیادت اور اس کے تمام کارکن تمہارا چپے چپے پر مقابلہ کریں گے اور تمہارے اس جھوٹ کا پول کھولیں گے جو تم سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. ایسا اقبال صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ آپ نے تحریک انصاف کے خلاف ایک لمبی ساری باتیں کی، ناقص کارکردگی کا ذکر کیا، لیکن اب تو سارے انتخابات میں جیتتی جا رہی ہے اور آپ ہارتے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ جو پچھلے انتخابات ہیں میرے نزدیک، اس میں 20 کی 20 سیٹوں میں مسلم لیگ نون کی ایک بھی سیٹ نہیں تھی. ہم نے 2018 کے مقابلے میں 5 سیٹیں گین کی ہیں. لیکن اگر ہم نے پٹرول کی قیمتوں میں اور چند ایسے جو مشکل فیصلے جن سے یقیناً مہنگائی پیدا ہوئی اور جو عمران خان کی ان غلطیوں کو درست کرنے کے لیے کیے گئے جو اصل میں عمران خان نے IMF سے معاہدہ کیا تھا، اگر یہ فیصلے ہمارے حصے میں نہ آتے تو شاید ان 20 میں سے 15 یا 17 سیٹیں ہم جیت چکے ہوتے، اس کی عمران خان کی اٹھا چکے ہوتے. تو ہمیں ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی ہے ان فیصلوں کی جو ہم نے ملک کے مفاد میں کیے ہیں، اور اس لیے عمران خان کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا کیونکہ وہ ان 20 سیٹوں میں سے جو ہم نے 2018 میں ہاری تھیں ان میں سے کم از کم 5 سیٹیں ہم گین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ان 5 کی بجائے ہم 15 یا 17 سیٹیں لے سکتے تھے اگر یہ جو پچھلے 2-3 ماہ کے اندر ہم نے ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے فیصلے کیے ہیں. اس کے اوپر یقیناً فطری طور پہ کچھ عوام میں ایک نیگیٹو ووٹ پیدا ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ تھا، اور اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگا کے پاکستان کو بچایا. اچھا احسن صاحب، 30 سال تک حکمرانی کرنے والی 2 بڑی جماعتیں کیسی معیشت چھوڑ کے گئی تھی کہ ایک شخص نے 3.5 سال میں اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور دوسری بات آپ سیاسی استحکام کی کہہ رہے ہیں، ایک سیاسی لوٹے کو اپوزیشن لیڈر بنا کے اتحادی کون سا ملک میں سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں اور کیا اس سے آئے گا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو معیشت چھوڑی تھی اس کے پاکستانی عوام گواہ ہیں. 5% کے اوپر مہنگائی تھی اور ملک ترقی کر رہا تھا. عمران خان نے آتے ساتھ ہی چند ایک ایسے فیصلے کیے جس میں روپے کو ڈیویلیو کرنا، پالیسی ریٹ کو دگنا کرنا، ہاٹ منی لے کر آنا، اس کے بہت دور رس اثرات ہوئے پاکستان کی معیشت پہ، اور پاکستان کی معیشت کے وہ نٹ اور بولٹ کھول گئے. دیکھیے، آپ کسی چیز کے نٹ اور بولٹ کھول دیں نا، وہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کو دوبارہ قابو میں لا کے نٹ اور بولٹ کسنا ایک بڑا پین سٹیکنگ کام ہوتا ہے. عمران خان 4 سالوں میں پاکستان کی معیشت کے نٹ اور بولٹ غلط معاشی فیصلوں سے، غلط معاشی پالیسیوں سے کھول گیا ہے. اب ہم پوری قوت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ان نٹ اور بولٹس کو دوبارہ کسا جائے، معیشت کو دوبارہ ایک نظام میں اور ایک سٹرکچر میں لے کر آیا جائے. انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر یہ معیشت جو ہے، اس کی جو بھی آج آپ فیصلہ کریں گے، اس کے نیچے تک اثرات آنے میں 6 سے 8 ماہ پالیسیوں کے لگتے ہیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے حکومت چھوڑی تو پہلا سال آسان گزر گیا چونکہ ہم نے بنیاد ٹھیک رکھی تھی. دوسرے سال سے تباہی آنی شروع ہو گئی. اچھا اقبال صاحب، ایک بات یہ ہے کہ عدم استحکام کی آپ نے بات کی ہے، اس تمام تر معاملات میں عوام کا تو بیڑا غرق ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ سب کو پتہ ہے. اب اس کی اسٹیبلٹی کے لیے کوئی کنسنسس اداروں میں آپ میں تمام جماعتوں میں کچھ ہوا ہے؟ کیا فیوچر ہے یا یہ اسی طرح ڈالر؟ دیکھیے جی، پاکستان کے معیشت کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت میں اب اصلاحات کریں اور ان جو غلطیاں ہیں جو عمران خان کے دور میں پالیسی لیول پہ کی گئی انہیں درست کریں. ہماری پوزیشن، جیسے آپ کو میں نے کہا کہ یہاں پہ وہ چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے پاس سپیس نہیں ہے کہ ہم زیادہ اس حوالے سے بارگین کر سکتے.
اب ہمیں IMF کے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے IMF کی فنڈنگ بھی لینی ہے اور اس سے جڑی ہوئی بین الاقوامی فنڈنگ بھی پاکستان میں لے کر آنی ہے، تاکہ ہم کسی ایسی صورتحال میں نہ پھنسیں کہ جہاں ہم اپنی بیرونی ادائیگیوں کو ادا کرنے کے لیے ڈالرز اپنے خزانے میں نہ رکھیں۔ اب ہم ایک بحالی کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگست میں جب IMF کے بورڈ سے منظوری ہوگی اور جو پاکستان کے دوست ممالک بھی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے جو مواقع پاکستان کے لیے کھل رہے ہیں، اس سے جو پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان کی معیشت اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر استحکام کی طرف انشاءاللہ تعالی آ جائے گی، اور آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں گے کہ روپیہ جو ہے وہ بھی اپنی قدر واپس حاصل کرے گا، کہ جو اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں آدھے سے زیادہ عمل جو ہے اسپیکولیٹو اکانومی کا ہے، چونکہ ملک کے اندر جب بھی آپ بے یقینی پیدا کریں گے تو جو اسپیکولیٹرز ہیں وہ مارکیٹ میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ غیر ذمہ دارانہ بیان نہ دے، اور PTI کی قیادت کو بھی میں کہوں گا کہ آپ سیاست کریں لیکن ملک کے مستقبل سے نہ کھیلیں۔ اس قسم کے بیانات دینا کہ پاکستان سری لنکا بننے لگا ہے، پاکستان یہ بننے لگا ہے، یہ کوئی پاکستان کا دشمن دے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اگر PTI کی قیادت اور وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز رہنے والا بندہ اپنے ہی ملک کے بارے میں دے کہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ملک کا نیوکلیئر پروگرام کا کمپرومائز ہو سکتا ہے، تو یہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی ملک کا محب وطن لیڈر ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات کیسے دے سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ نومبر میں آنے والی اہم تعیناتی جو ہے وہ خبر گردش کر رہی ہے کہ اب اگست میں ہوگی، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ بتائیے۔ دوسرا، فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو کیا نون لیگ اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے؟ دیکھیے، عام انتخابات فواد چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب یا عمران خان صاحب کی خواہش پہ نہیں ہوں گے، وہ پاکستان کے آئین کے تحت اور جب موجودہ حکومت فیصلہ کرے گی تب ہوں گے، اور نئے انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ جو مردم شماری اس وقت جاری ہے اس کو مکمل کیا جائے، چونکہ بعض صوبوں کا اور سیاسی جماعتوں کا پرزور مطالبہ ہے کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ فرمائیے گا، ایسا نہیں بات جی، جو بھی ملک کے اندر قومی اداروں کی تعیناتی ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت جب بھی ان کا وقت ہوگا اور اس کو میرٹ کے اوپر کیا جائے گا۔ جو صاحب یہ فرمائیے گا کہ فارن فنڈنگ کیس کا محفوظ فیصلہ جو قوتیں سنانے نہیں دیا جاتے رہی، وہ آپ کو ڈیم فنڈ والے اکٹھے کرنے والے اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فارن فنڈنگ میں منی لانڈرنگ کی، اس کے خلاف کارروائی کیسے کرنے دیں گے؟ ایک دوسرا یہ فرمائیے گا، پاکستان میں جمہوری حکومت ہے اور آرمی چیف امریکہ سے سفارش کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ دیکھیے، میں یہی جمہوریت کہاں کھڑی؟ جی، میں پھر یہ میڈیا سے پرزور سفارش کروں گا کہ ہمیں کنجکچرز پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ آرمی چیف کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کے حکام سے بات چیت معمول کا حصہ ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس خطے کے حوالے سے، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے ایک آن گوئنگ ڈائلاگ ہے جو ہماری سیاسی قیادت کے ساتھ بھی جاری رہتا ہے، اور ہماری سیکیورٹی کی لیڈرشپ بھی امریکہ کے ساتھ اس کے اوپر آن گوئنگ بنیاد کے اوپر ڈائلاگ کرتی رہتی ہے، کنسلٹیشن ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ وہ معمول کی کنسلٹیشن ہے کہ جو پاکستان کی جمہوری قیادت اور پاکستان کی سیکیورٹی قیادت امریکہ کے انتظامیہ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، تو اس کو اسی پیرائے میں دیکھنا چاہیے، اور ہمیں سنسنی خیزی سے بچنا چاہیے جس سے ہم خود اپنے ملک کا کیس خراب کرتے ہیں۔ ایسا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب ہٹلر ہیں اور ہٹلر کا آپ مقابلہ کریں گے، لیکن پنجاب کے محاذ پر تو آج لگتا ہے آپ کی
जमात और इत्तेहादियों ने उस हिटलर का मुकाबला करने के बजाय हाथ खड़े कर लिए। आप तो डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार ही नहीं दे सके पंजाब असम्बली में, कहाँ पे आपका इत्तेहाद? नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक तो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन का एहतजाजन बॉयकॉट किया गया है, जो मेरी अभी तक मालूमात हैं। लेकिन पंजाब के अंदर एक इंजीनियरिंग के ज़रिए पीटीआई की हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, और मैं बड़े अदब के साथ, बहुत ही अदब के साथ अभी तक ये समझने से कासिर हूँ कि हम लोग तो किसी छोटे से बयान के ऊपर हितक इज़्ज़त के मुकदमों का सामना करते हैं। हमारे कई लीडर नाअहल हो गए। 7 महीने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने बल्दियाती इदारों को बहाल करने का फ़ैसला किया। इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने 7 महीने तक सुप्रीम कोर्ट का मुंह चढ़ाया, उस फैसले को जूती की नोक पे रखा। कभी सुप्रीम कोर्ट ने हितक इज़्ज़त का नोटिस ही नहीं दिया, बल्कि अगर कंटेम्प्ट फाइल हुई तो उस कंटेम्प्ट को भी पोस्टपोन कर दिया। देखिए, ये वो चीज़ें हैं कि जिनके हवाले से बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। जो तराजू मुस्लिम लीग नून के लिए लगाया गया, वही तराजू पीटीआई के लिए लगना चाहिए। लेकिन जिस रफ्तार से पीटीआई के केसों का फ़ैसला होता है कि 24 घंटों में ज़मानत मिल जाती है, 24 घंटे में ईसीएल से बाहर आ जाते हैं, 24 घंटे में हल्फ हो जाते हैं। हमें तो 2-2 साल जेलों में पड़े रह गए, 2 सालों बाद, किसी को 6 महीने बाद, किसी को 8 महीने के बाद ज़मानत मिली। हमें तो 2-2, 2.5 साल ईसीएल पे रखा गया, बिला वजह रखा गया, बिला जवाज़ रखा गया, किसी ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। तो मेरी अदलिया से ये गुजारिश है कि पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए एक बुनियाद फराहम करती है। अदलिया के ऊपर से अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए। तो खुदा के लिए जो पैमाना इमरान खान के लिए है, वही सब के लिए होना चाहिए। इमरान खान, कराची में तो नस्ला टावर गिर जाता है, जहाँ मुतवस्सत तबके के लोग रहते थे। इमरान खान वही काम करता है तो उसको 10-12 लाख का जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है। तो फिर कानून तो 2 हुए ना, कि बड़े के लिए और कानून है, बड़े को आप 10-12 लाख का जुर्माना कर दें। यही जुर्माना नस्ला टावर वालों को भी आप दे देते कि आप भी रेगुलराइज करा लें पैसा दे के। लेकिन वहाँ तो वो लोग मर गए बेचारे, रोते रहे, किसी ने नहीं सुनी उनकी, चूँकि आम आदमी थे। लेकिन इमरान खान साहब इतने कोई स्पेशल सुलेमानी टोपी वाले हैं कि ये किसी कानून को नज़र ही नहीं आते। 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। नवाज शरीफ को 10,000 दरम पे, बेटे के 10,000 दरम तनख्वाह ना लेने पे ताहयात नाअहल कर दिया जाता है। और इमरान खान की करोड़ों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, स्क्रूटनी कमेटी ने कर दी है, और कोई पूछ नहीं सकता। और मैं ये बात का भी जवाब दूं कि जो ये कहते हैं कि जी सब का इकट्ठा करें, आज तक पीटीआई मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई सबूत इलेक्शन कमीशन को मनी लॉन्ड्रिंग का या फॉरेन फंडिंग में बेज़ाब्तगी का नहीं फराहम कर सकी। सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को कहा था कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप वो पेश करें। इस वक्त तक पीटीआई मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी, जबकि पीटीआई के खिलाफ खुद उन्हीं के एक बानी रुकन ने सारे सबूत ला के इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए हैं। ये फ़र्क है दोनों केसेस का कि पीटीआई के सबूत इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए हैं उनके अपने बानी रुकन ने। हमारे खिलाफ पीटीआई आज तक एक सबूत किसी फॉरेन फंडिंग के हवाले से, ममनुआ फंडिंग के हवाले से बेकायदगी का ना हमें कॉपी दे सकी है, ना इलेक्शन कमीशन को कॉपी दे सकी है। वही झूठ के जी सबका इकट्ठा फैसला होना चाहिए। भाई किस बात का फैसला होना चाहिए? आप कोई शिकायत तो पेश करो ना कि हमने क्या किया है। आपके खिलाफ तो पलंदे हैं कि आपने इसराइल की लॉबी से पैसा लिया, भारत की लॉबी से पैसा लिया, ममनुआ ज़राए से पैसा लिया,
آپ نے فورن فنڈنگ لی، آپ نے اس کو چوری کیا، آپ نے ان اکاؤنٹس کو چھپایا، اور سب دھندا عمران خان کے دستخطوں سے ہوتا رہا. ٹھیک ہے جی، کافی ہو. ان کے اوپر وہ ورکنگ کر رہی ہے، تو آپ کے ہاتھیوں سے تو کوئی ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ادھر ادھر ہو جائے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ اب جب کہ عمران خان صاحب کے 4 سال کی کارکردگی سامنے آ چکی ہے، اور وہ تمام اتحادی جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، اور عمران خان صاحب کے اتحادی نہیں بلکہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ عمران خان صاحب نااہل بھی ہیں، اور وہ ان کی جو ایگو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بڑی ہے، اور ان کی انا پرستی ایسی ہے کہ جس میں وہ اپنے علاوہ ہر کسی کو حقیر سمجھتے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اس رویے کے بعد جو انہوں نے اپنے خود اراکین کے ساتھ اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ روا رکھا ہے، کوئی دوبارہ ان کے ہاتھوں بے عزت ہونے کے لیے دوبارہ ان کے پاس جائے گا. بہت شکریہ.